زلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی و بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، موت سے لے کر آنے والی قیامت کے درمیان جو زندگی ہوتی ہے اسے قبر کی دنیا کہتے ہیں. دوسری اصطلاح میں اسے عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے. دیکھو، حضرت اسرافیل علیہ السلام نامی فرشتے اللہ کے حکم سے جس دن سور میں پھونک ماریں گے ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر کے حشر قائم کیا جائے گا اور انسانیت کے حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا. اس سے پہلے دنیا میں جس کے پاس موت آتی ہے دراصل وہ موت ہی اس کے لیے قیامت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے دنیاوی اعمال جو وہ زندگی میں کیا ہوا ہے اس کے جزا اور سزا کا سلسلہ قبر کی دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ اچھا ہے تو قبر کی دنیا میں اسے نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، اور اگر وہ برا ہے تو پھر وہ عذاب میں گرفتار کیا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے سامنے دیکھو، جب کوئی مرتا ہے، اس کو موت آتی ہے تو یقیناً وہ مردہ ہو چکا ہوتا ہے، روح اس کے جسم سے نکل چکی ہوتی ہے، لیکن وہ اس دنیا سے منتقل ہو کر کے دوسری دنیا میں جا چکا ہوتا ہے جہاں وہ زندہ ہوتا ہے، جہاں اس کی روح زندہ ہوتی ہے. تبھی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم مردے کو نہلا کر کفن پہنا کر کسی چارپائی اور تخت پر رکھتے ہیں اور پھر اسے جب قبرستان لے جایا جاتا ہے، اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے، اگر وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اگر وہ متبع سنت ہوتا ہے، اگر وہ بندہ رب کا نافرمان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی سے لے چلو، مجھے جلدی سے لے چلو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے قید خانے کے مانند تھی، یہ دنیا کی زندگی اسے جیل خانہ معلوم ہو رہی تھی. اب جب وہ موت کا شکار ہو گیا ہے اور وہ عالم برزخ میں اور قبر کی دنیا میں پہنچ چکا ہے تو اب وہ اپنے رب کی تیار کردہ نعمتوں کا بڑی شدت کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے خلاف اگر وہ لاش کسی برے انسان کی ہوتی ہے، اگر وہ بدکار اور گنہگار ہوتا ہے، اگر وہ رب کا نافرمان اور باغی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اپنے گھر والوں سے، ہائے میری بدنصیبی، ہائے افسوس، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو. اس لیے کہ اس کو اب یہ پتا ہے کہ عالم برزخ اور قبر کی دنیا ہی سے اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. وہ خوف کھاتا ہے اور وہ ڈر جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مردے بولتے ہیں، وہ مردہ بولتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کی آواز کو سن نہیں سکتے، ہمارے کانوں میں اس کی آواز نہیں آتی ہے. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے لمحہ لمحہ اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو اور آنے والی اپنی تمام امتوں کے، اپنی امت کے تمام افراد کو قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی ترغیب دلائی ہے اور قبر کی زندگی سے اپنے دلوں میں خوف پیدا کرو اس بات کی تاکید دلائی ہے. آپ جانتے ہیں بقیع غرقد نامی قبرستان میں ایک جنازے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، قبر بن کر مکمل نہیں ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا
کیا, قبلے کی جانب اپنا چہرہ کیا, اور ہاتھ میں ایک لکڑی لیے ہوئے تھے, اور زمین پر اس لکڑی سے کچھ کریت رہے تھے, کچھ لکیریں کھینچ رہے تھے. یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آپ بڑے متفکر ہیں, آپ بڑے غمزدہ ہیں, آپ کسی گہری سوچ میں ہیں. صحابہ نے اپنے پیغمبر کو اس حال میں دیکھا, خاموشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف آ کر بیٹھ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ اٹھایا تو آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو گر رہے تھے, آپ رو رہے تھے اور فرما رہے تھے یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا, اے میرے بھائیو یہ قبر کی دنیا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھو. افسوس کرو کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں, جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں, جو انسانیت میں سب سے افضل ہیں, جو تمام انبیاء کے سردار ہیں. اس کے باوجود آپ قبر کی دنیا کو کا خیال کر کے اس قدر رو رہے ہیں, اس قدر رو رہے ہیں. ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو جب قبر میں دفن کرنے کے لیے قبرستان جاتے ہیں, وہاں بھی جا کر ہم دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں. اس قبرستان میں رہ کر بجائے اس کے کہ ہم قبر کو یاد کریں اور اپنے مرے ہوئے بھائی کی حالت کو دیکھیں, وہاں بھی ہم دنیا کے اندر کسی نہ کسی کو برباد کرنے کی یہ پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں, اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کا مال کیسے ہڑپ کریں, یہاں سے جانے کے بعد کس کا کھائیں, کس کا بےمانی کریں, کس کی زمین پر قبضہ کریں. وہاں قبرستان میں موجود ہوتے ہوئے بھی ہمارے جوانوں کو, ہمارے بھائیوں کو ذرا بھی یہ خوف نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہیں, کہ جہاں پیغمبر بھی پہنچ جائے تو ان کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار کے گریں اور وہ رونے لگیں. اس حال میں انہیں قبر کی اتنی اور قبر کی زندگی کی اتنی فکر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. ان لوگوں شروع اسلام میں جب تم نئے مسلمان ہوئے تھے تو میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا تاکہ تم قبر کے کو لے کر پھر شرک میں نہ مبتلا ہو جاؤ. لیکن اب جب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے میرے صحابہ, جب تمہارا ایمان پختہ ہو چکا ہے اور اب تمہارے ایمان کو دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی اور نہ ہی تمہارے ایمان میں تزلزل پیدا کر سکتی ہے, تو فزوروها. اب ایسا کرو کہ میں نے منع کیا تھا, اب جاؤ قبروں کی زیارت کرو. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ قبر والے سے اولاد مانگی جائے, اس لیے نہیں کہ قبر والے کے سامنے جا کر رویا جائے, اس لیے نہیں کہ قبر والوں کے سامنے جا کر اپنی مشکلیں بیان کی جائے, اس لیے نہیں کہ قبر والے کو اپنا حاجت روا سمجھا جائے, اس لیے نہیں کہ قبر والوں کے سامنے اپنی تکلیفیں رکھی جائیں, بلکہ اس لیے مقصد بتایا پیغمبر نے فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ. قبرستان اور قبر کے پاس جاؤ گے تمہیں آخرت یاد آئے گی, اور دوسری روایت میں ہے تمہیں موت یاد آئے گی, اور تمہیں اس دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی, اور وہاں سوچو گے اور وہاں دیکھو گے قبروں کو تو آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یہی جگہ ہے جہاں بڑے بڑے داراؤ سکندر دفن ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں بادشاہ دفن ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں وزیر دفن ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں امیر دفن ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں غریب دفن ہے. یہ تمام چیزیں سوچو گے تو تمہیں بھی اپنی موت یاد آئے گی کہ آج یہاں ہمارا بھائی ہے, کل ہم بھی یہاں آنے والے ہیں, آج یہ ٹھکانہ ہمارے بھائی کا ہے اور یہ قبر کی دنیا کل ہمارا بھی ٹھکانہ بننے والی ہے. آپ جانتے ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں ہم موجود تھے, بعض صحابہ کے چہروں پر ہنسی آ گئی, اور ہنسی اس قدر کہ ان کے دانت نظر آنے لگے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مجلس سے گزر ہوا اور آپ نے اپنے صحابہ کو ہنستا ہوا دیکھا, فرمایا اکثرو ذکر عاظم اللذات. اے میرے ساتھیوں یاد کرو اس چیز کو جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے, یاد کرو اس چیز کو جو دنیا کے مزوں کو ختم کر دینے والی ہے, یاد کرو اس چیز کو جو دنیا کے ساری رونق کو مٹا دینے والی ہے, اور وہ موت ہے. موت کو یاد کرو, ہنسی بھول جاؤ گے, موت کو یاد رکھو, مزے بھول جاؤ گے, موت کو یاد رکھو, دنیا کی رنگینیوں میں پھنسنا بھول جاؤ گے, موت کو یاد رکھو, دنیا کی حقیقت تمہیں سمجھ میں آ جائے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے, یہ کون عثمان ہے؟ وہ عثمان جنہوں نے شہر مدینہ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر اپنی جان, اپنا مال اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے. ایک بار نہیں کئی بار, بلکہ آخری وقت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد عثمان کو صدقہ خیرات کرتا ہوا دیکھا, بہت خوش ہوئے. عثمان ہے ہزاروں اونٹ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں, عثمان ہے ہزاروں گھوڑے اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ہزاروں غلوں کی بوریاں شہر مدینہ کے غریبوں کے لیے وقف کر رہے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو اس طرح بے دریغ صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے دیکھا, اتنی خوشی ہوئی کہ پیغمبر کی زبان سے نکلا, اے عثمان, آج کے بعد اگر تم کوئی نیکی بھی نہ کرو
آج کے بعد اگر تم کوئی خیر کا کام بھی نہ کرو اس کے باوجود اللہ نے تم پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ وہ عثمان کا یہ حال ہے کہ جب وہ قبروں سے گزرتے، جب وہ قبرستان سے گزرتے، اس قدر روتے یہ آنکھوں سے آنسو اس طرح گرتے کہ داڑھیاں بھیگ جاتی، داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لوگ سوال کرتے کہ عثمان جب جنت و جہنم کا بیان تمہارے سامنے ہوتا ہے تو اس طرح آپ نہیں روتے، لیکن جب آپ قبروں سے گزرتے ہیں تو اس طرح کیوں روتے ہیں؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے کہ لوگوں یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر اس قبر کی دنیا میں فرشتوں کے سوالات آسانی سے دے لے گئے، اگر قبر کی دنیا میں کامیاب ہو گئے تو پھر آگے آنے والی آخرت کی ساری منزلیں، وہ پل صراط کا مرحلہ ہو کہ وہ حشر کا میدان ہو، وہ تمام منزلیں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اور اگر اسی قبر کی دنیا میں فرشتوں کے سوالات کے جواب نہ دے سکے، یہاں ناکام ہو گئے، تو یاد رکھو آنے والی آخرت کی ہر منزل پر تمہیں مشکلیں اور کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور تمہارے لیے وہ مصیبتوں کا سامنا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو اس طرح قبر سے ڈرایا کرتے تھے، قبر کی دنیا سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، کون ہے یہ انبیاء کی جماعت کے بعد پیغمبر کے سب سے لاڈلے، سب سے چہیتے اور سب سے پیارے رفیق یار غار مصطفیٰ ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے دل کے قریب رہنے والے ساتھی ہیں۔ ان کا یہ حال ہے کہ جب وہ قبروں کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتے اے کاش میں زمین پر اگا ہوا گھاس ہوتا، اے کاش میں زمین پر اگا ہوا درخت ہوتا اور سوکھ کے مرجھا جاتا، مجھے اللہ کے یہاں کوئی حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ یہ خوف، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی ہے، رات میں بستر پر بے چینی سے کروٹیں بدل رہی ہے، اسے نیند نہیں آ رہی ہے۔ امام شافعی وقت کے بہت بڑے امام اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں کہ بیٹی وجہ کیا ہے، آخر تجھے نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آج اندھیری رات بھی ہے، تاریک بھی ہے اور سارے سہولیات میسر ہیں، اس کے باوجود تو اتنی بے چین کیوں نظر آ رہی ہے؟ بیٹی کہتی ہے ابو جان، جن کی آنکھوں کے سامنے قبر کی دنیا ہو، جن کی آنکھوں کے سامنے قبر کے عذابات ہوں اور جن کی آنکھوں کے سامنے عالم برزخ کے حالات ہوں، وہ گہری نیند کیسے سو سکتا ہے؟ وہ چین کی نیند کیسے سو سکتا ہے؟ اسی لیے مجھے نیند نہیں آتی، میں نہیں سو پاتی ہوں جب قبر کو یاد کرتی ہوں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ قبر دنیا میں، قبر ہماری اور آپ کی تیار ہے، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کب کہاں کون کہاں مرے، کہاں دفن ہو نہیں پتا ہے، لیکن یہ قبر تیار ہے۔ اور وہ قبر اپنے اندر آنے والے شخص کو آواز لگاتی ہے، وہ پکارتی ہے کہ اے ابن آدم اور اے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں، تم مجھے بھول گئے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت و تاریکی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ آج تو میری پیٹھ پر دندناتے ہوئے دوڑ رہا ہے، ایک دن آئے گا اور وہ دن بہت جلد آئے گا جس کا علم ہمیں اور آپ کو نہیں ہے، لیکن وہ دن آئے گا کہ وہ قبر کہتی ہے کہ تجھے میرے حوالے کیا جائے گا، تو میری گود میں آئے گا، میرا پیٹ تیرے لیے پناہ گاہ ہوگا اور تو میرے حوالے جب کیا جائے گا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی نیک آدمی کو، جب کسی اچھے اور بھلے آدمی کو، جب اللہ والے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ قبر کہتی ہے، وہ قبر آواز لگاتی ہے، تیرا آنا بہت ہی مبارک ہو، میں تیرے آنے سے بہت خوش ہوئی، اس لیے کہ میری پشت پر جتنے لوگ چلنے والے تھے تو مجھے بہت پیارا لگتا تھا اور تو میرے نزدیک بہت پسندیدہ تھا۔ آج جب تجھے میرے حوالے کیا گیا ہے تو میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں وہ تو دیکھے گا۔ اور پھر وہ قبر تو حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے، پھر وہ دیوار نظر نہیں آتی، وہ نیک انسان کے لیے وہ قبر ایک بڑا سا گھر بن جاتا ہے۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے سوالات جب دے لیتا ہے پھر اسے جنتی بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوائیں آ کے اس کے قبر میں ٹکراتی ہیں، اس کے قبر میں آتی ہیں، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے نم، سو جا، نئی نویلی دلہن کی طرح سو جا، اب تجھے اسی وقت جگایا جائے گا جب قیامت آئے گی، اب تجھے اسی وقت اٹھایا جائے گا جب دنیا کو زندہ کیا جائے گا، اب تجھے اسی وقت اٹھایا جائے گا جب سارے مردے ایک ساتھ اللہ کی بارگاہ میں زندہ دوڑیں گے، سو جاؤ آرام سے۔ اس کے خلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بدکار آدمی، جب کوئی گنہگار آدمی، جب کوئی زناکار آدمی، جب کوئی رب سے بغاوت کرنے والا انسان اس قبر میں دفن کیا جاتا ہے
تو وہ قبر کہتی ہے، وہ قبر آواز لگاتی ہے، تیرا آنا بہت ہی نامبارک ہو، تیرا آنا بہت ہی نامبارک ہو، تیرے آنے سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، اور میری پشت پر، میری پیٹھ پر جتنے لوگ چلتے تھے، تو میرے نزدیک سب سے برا تھا، تو میرے نزدیک سب سے خراب تھا، اور تو میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ تھا۔ آج جب تجھے میرے حوالے کیا گیا ہے تو میں تیرے ساتھ اتنا برا سلوک کروں گی، وہ تو دیکھے گا۔ اور پھر وہ قبر کی دو دیواریں جو 2.5 فٹ 2 فٹ اور 2.5 فٹ ہم کھود کر کے فاصلہ چھوڑ کر چلے آتے ہیں، وہ دونوں دیواریں آپس میں چپٹنے لگتی ہیں، اور پھر اس مردے اور اس انسان کی ہڈیاں ایک دوسرے سے جب کرکرا کے مل کر ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ بیان کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں ملایا اور کہا اس طرح کہ اس طرح قبر دبوچتی ہے، اور اس طرح قبر آپس میں دونوں دیواریں ملتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ جاتی ہے، اور اس طرح اسے سزا، وہیں سے اس کو سزا اور عذاب دیا جانے لگتا ہے۔ جہنم بلکہ آگ کا بستر لگا دیا جاتا ہے، آگ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور پھر جہنم سے آنے والی بدبو اور جہنم سے آنے والی وہ گرم ہوائیں اس قبر میں آ کر اسے عذاب سے دوچار کرتی ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتہ جو عذاب دینے کے لیے قبر کے اندر برے انسانوں پر مسلط ہوتا ہے وہ اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ وہ عذاب اس طرح دیتا ہے کہ فرشتہ اندھا ہے، کچھ دیکھ نہیں رہا ہے، فرشتہ بہرا ہے، کچھ سن نہیں رہا ہے، اس وجہ سے کہ اگر اس کو بینائی دی جاتی، اگر وہ اس کو دیکھنے کی طاقت دی جاتی اور اگر اس کو سننے کی طاقت دی جاتی تو قبر کے اندر برے انسان کو وہ عذاب دیا جاتا ہے، اتنا سخت عذاب دیا جاتا ہے کہ وہ فرشتہ اس کے دل میں بھی رحم آ جاتا اور وہ دیکھ کر اور سن کر وہ عذاب سے بھاگنے لگتا۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اندھے اور بہرے فرشتے کو مسلط کر کے اسے مسلسل عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے، اور عذاب یہ برحق ہے، قبر کا عذاب یہ برحق ہے۔ بہت سارے عقل پرست انسان جن کے اندر انکار حدیث کا کیڑا اور جراثیم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں قبر میں عذاب نہیں ہوتا، قرآن حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں، صاف وہ انکار کرتے ہیں۔ انہیں سننا چاہیے اور انہیں معلوم کرنا چاہیے۔ رب العزت نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر روز صبح و شام فرعون اور آل فرعون کو بھڑکتی ہوئی آگ پر پیش کر کے عذاب دیا جاتا ہے۔ بھڑکتی ہوئی آگ پر فرعون اور فرعونیوں کو ہر دن صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے، اور جب قیامت آئے گی تو اللہ حکم دے گا کہ ان کو لے جاؤ، اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خچر پر سوار ہو کے کہیں جا رہے تھے کہ خچر جو تھا وہ لڑکھڑا گیا، وہ سواری لڑکھڑا گئی اور خچر بدکنے لگا۔ قریب تھا کہ وہ خچر خود گر جاتا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زمین پہ گرا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کچھ قبریں موجود ہیں، کچھ قبریں موجود ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہاں کس کی قبریں ہیں؟ کہا گیا یہ اسلام سے پہلے کچھ انسانوں کی قبریں ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبر والوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے میری سواری بدک پڑی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 یہودی قبروں سے گزر رہے تھے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائیو جانتے ہو ان 2 یہودی قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑے گناہ کی عوض نہیں، بلکہ اس میں سے ایک شخص کو اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے کہ یہ چغل خور تھا، اور دوسرے شخص کو قبر میں عذاب دوسرے یہودی کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا۔ قبر کا عذاب ان 2 گناہ کی وجہ سے مل رہے ہیں۔ اور ہمارے سماج میں یہ گناہ 2 ایسے ہیں جو سر چڑھ کے بولتے، چغل خوری، غیبت۔ ارے قبرستان میں بھی دفن کرتے وقت اپنے بھائیوں کو چغل خوری جیسی عظیم برائی اور یہ جلا دینے والی نیکیوں کو ختم کر دینے والی برائی کو انسان بھولتا نہیں، وہاں بھی چغل خوری کرتا ہے، وہاں بھی لگاتا بجاتا ہے، وہاں بھی جو ہے لڑائیاں بھائیوں میں اور دوستوں میں جھگڑا کرانے کے لیے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتا ہے۔ یہ چغل خوری وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ جوانوں سے پوچھو کتنے ایسے جوان ہیں جو بیچ چوراہے پر سڑکوں پر چلتے ہوئے کہیں بائک روک دی، کہیں کار روک دیا اور کھڑے ہو کر زپ کھولا اور وہیں پیشاب کرنا شروع کر دیا، چھینٹے اس کے کپڑوں پہ آ رہے ہیں، اور بے حیا کی طرح، جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح، نہ کوئی شرم، نہ کوئی حیا، نہ کوئی لاج، جہاں بھی دیکھا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ پاکی اور صفائی کا خیال رکھنے کی تو ان کے اندر توفیق ہی نہیں ہوتی کہ کم سے کم جب کہو
ارے ہم نماز نہیں پڑھتے تو پاک صاف رہ کر کیا کریں گے؟ نماز نہیں پڑھتے یہ تو ایک کمی ہے ہی، اور اس کے اوپر سے ظلم پہ ظلم یہ کہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہو اور دادا گیری سے کہتے ہو کہ پھر پاک صاف رہنے سے ہمیں کیا فائدہ، پیشاب جہاں ہو کھڑے ہو کر لو۔ یہ وہ دونوں عظیم گناہ ہے جس کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر ہونے والے عذاب کو انسان اور جنات کے سوا ساری مخلوقات سنتی ہے، ساری مخلوقات سنتی ہے۔ اور یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھ لو، اپنے بھائی کو قبر میں دفن کر کے دور ہٹ جاؤ، پھر دیکھو وہاں جو جانور ہوں گے، وہاں جو چرند ہوں گے، وہاں جو پرندے ہوں گے، وہ کان کھڑے کر کے قبر کے اندر ہونے والے عذاب کو سن رہے ہوتے ہیں، اور اس غمگین اور اس طرح غمزدہ ہوتے ہیں کہ نہ جانے ان کو کیا ہو گیا۔ یہ تو رب العزت کا احسان ہے کہ جانوروں کو بھی ریئیکشن کرنے سے اللہ نے بچا لیا ہے، ورنہ یہ سارے جانور اور سارے چرند اور پرند قبر کے اندر ہونے والے عذاب کو باقاعدہ سنتے ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سن لو عذاب قبر کو، قبر کے اندر ہونے والی سزا اور عذاب کے آواز کو اگر تم سن لو، اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں دعا کرتا اللہ سے کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنائے۔ یہ تو اللہ مجھے کبھی کبھی قبر کے عذاب کو سنا دیتا ہے تاکہ میں تمہیں بتا دوں کہ قبر کا عذاب واقعتاً برحق ہے، اور تم وہ انسان ہو جو قبر کے عذاب کو سننے کی طاقت نہیں رہ سکتے۔ اگر سنو گے بے ہوش ہو جاؤ گے، مجنون ہو جاؤ گے، پاگل اور دیوانہ ہو جاؤ گے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بھاگو گے، اپنی ماں کو دفن نہیں کرو گے، اپنے باپ کو دفن نہیں کرو گے، اپنے بھائی کو دفن نہ کرو گے، دیکھو گے سنو گے کہ قبر کا عذاب اتنا بھیانک ہے تو کیسے لے جا کر اس میں دفن کرو گے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ قبر کا عذاب وہ ہمیں سنائی نہیں دیتا، اور اللہ نے ہمیں یہ طاقت نہیں دی ہے کہ ہم اس قبر کے اندر ہونے والے عذاب کو سنیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، وہ ایک جنازے میں گئے، ایک قبرستان میں ایک جنازے کے لیے گئے شریک ہونے کے لیے، وہاں آپ جا کر ایک کنارے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، آپ جنازے کے ولی ہیں اور آپ جنازے سے دور ہو کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا لوگوں میں جو بیٹھا ہوں وہاں میں کچھ سوچ رہا ہوں، میں کچھ سوچ رہا ہوں کہ یہ قبر مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے، یہ قبر مجھے کچھ سبق دے رہی ہے، یہ قبر مجھے کچھ آواز سے مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے۔ وہ جو کہنا چاہتی ہے کہ قبر کہہ رہی ہے کہ جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ انسانوں تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ تمہارے کفن کو پھاڑ دیتی ہوں، میں وہ قبر ہوں کہ میں تمہارے اعضا جسم کے ایک ایک اعضا کو الگ الگ کر دیتی ہوں، تمہاری انگلیوں کو تمہاری ہتھیلیوں سے، تمہاری ہتھیلیوں کو تمہاری کوہنیوں سے، تمہاری کوہنیوں کو تمہارے کاندھوں سے، تمہارے ٹخنوں کو تمہارے گھٹنوں سے، تمہارے گھٹنوں کو تمہارے ران سے۔ میں وہ قبر ہوں کہ تمہارے جسم کے ایک ایک اعضا کو میں الگ کر کے پھینک دیتی ہوں۔ میں وہ قبر ہوں جو میں تمہارے خون چوستی ہوں، میں تمہارے گوشت کھاتی ہوں، میں تمہارے لیے سب کچھ کرتی ہوں۔ اور آج تم دنیا میں پھنس کر کے، آج تم دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہو کر کے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے مجھ کو بھول گئے، جبکہ تمہیں پتا ہے کہ میں کون سی چیز ہوں اور میں کون ہوں جہاں ہر شخص کو آنا ہی آنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو عذاب قبر سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے وہ دنیا کے اندر کیے ہوئے اس کے اچھے اعمال بچا سکتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں۔ قبر سے جا کے پوچھو، قبرستان میں جاؤ دیکھو اور پوچھو کہ وہاں امیر دفن ہے، ان امیروں کی امیری نے انہیں کیا فائدہ پہنچا ہے؟ وہاں غریب دفن ہے، جھوپڑیوں میں رہنے والے، ان سے پوچھو کہ تمہاری غربت نے قبر میں تمہیں کیا نقصان پہنچایا؟ تم دنیا میں خوبصورت ہو کر چل رہے تھے، جا کے پوچھو کہ خوبصورتی نے تمہیں جس قبر میں کیا فائدہ پہنچایا؟ تم عہدہ اور منصب پر فائز تھے اور تم پردھان تھے، تم نہ جانے کون کون سے ذمہ دار تھے، ذرا پوچھو جا کے قبر والے سے کہ تمہاری پردھانیت نے اور تمہاری ذمہ داریت نے، تمہاری سرپرستی نے، عہدے اور منصب نے اور عہدے داری نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ہاں، فائدے اور نقصان کی بات ہوتی ہے تو انسان کے اپنے کرتوت اور اپنے اعمال پر ہوتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبرستان لے جایا جاتا ہے، تین چیزیں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں۔ اس کی دولت میں گاڑی سے جو گاڑی وہ خرید کے رکھا تھا، اب وہ تو گاڑی پہ بیٹھ نہیں سکتا، اب دوسرا کوئی وہ گاڑی لے کے جا رہا ہے جو اس کی دولت ہے، اس کا مال اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ اس کے اہل و عیال، دیکھو میں کہتا ہوں کبھی کبھی نا کہ اپنی اولاد کے لیے باپ اور ماں کبھی کبھی ناجائز راستے بھی اپناتے ہیں۔ کون سی اولاد کے لیے؟ کہ جو اولاد دفنائی اور لوٹ کر چلی آئی،
جس اولاد کے لیے، جس بیوی کے لیے، جس بھائی کے لیے اور جس گھر کے لیے ہم نے اور آپ نے سب کچھ کر ڈالا اس دنیا میں، کیا نہیں کر ڈالا؟ بےایمانی کی، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، سب کچھ کیا، اور ہم یہ سوچ کر کہ ہماری اولاد بن جائے، سنور جائے، لیکن وہی اولاد تمہیں نہلا دھلا کر لے جا کے قبرستان میں تنہا چھوڑ کے چلی آتی ہے، مال بھی چلے آیا، اولاد بھی چلی آئی، تو پھر گیا کیا؟ یہ سوال ہے، تمہارے ساتھ گیا کیا؟ تمہارے اپنے اعمال، تمہارے اپنے کرتوت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اگر وہ نیک آدمی ہوتا ہے تو ایک خوبصورت جوان آدمی اس کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے، خوبصورت شکل میں جوان بن کر۔ وہ مردہ کہتا ہے بھائی قبر کی اس تاریک کوٹھری میں، قبر کے اس اندھیرے پن میں کون ہو جو تم میرے پاس آئے ہو؟ وہ کہے گا میں تمہارے اچھے اعمال ہوں، میں تمہاری نماز ہوں، میں تمہارے روزے ہوں، میں تمہارے صدقے و خیرات ہوں، اور تم نے جو نیکیاں کی تھی رب العزت نے ان تمام نیکیوں کو مجھ نوجوان کی شکل دے دی ہے تاکہ میں تمہارے ساتھ تمہیں اکیلا پن محسوس نہ ہونے دوں، تمہیں تسلی دوں، تمہارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کروں، تمہارے قریب عذاب کے فرشتوں کو آنے سے روک سکوں، میں تمہارے ہر لمحہ تم آرام سے سو جاؤ، میں تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہوں۔ وہ اچھے اعمال اس کو آواز لگائیں گے، اور اس کے خلاف اگر برا انسان ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کے کرتوت ایک بدصورت شکل میں، جس کو بھوت بول سکتے ہیں، ایک بدصورت شکل میں جس کو دیکھ کر انسان ڈر جائے، وہ یوں بن کر آئے گا، اور پھر وہ کہے گا ارے بھائی قبر کی تاریکی ہے، قبر کی اندھیری ہے، اندھیرا پن ہے، اور پھر عذاب سے دوچار ہونے والا ہوں، اس پر عذاب پہ عذاب کہ تو بدصورت شکل لے کر میرے خوف کو اور دگنا کرنے آ گیا، مجھے ڈرانے اور زیادہ آ گیا۔ وہ کہے گا ڈر ڈر ڈر، اس لیے کہ میں وہ برے اعمال ہوں، وہ تیرے برے کرتوت ہوں جو دنیا میں تو کر کے آیا تھا، آج اللہ نے اس بھیانک شکل میں تیرے عذاب کو دوگنا کرنے کے لیے تیرے سامنے لا کر مجھ کو کھڑا کر دیا ہے، اور اسی طرح تجھے قیامت تک عذاب دیا جاتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس دنیا کے اندر رہ کر، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہر شخص کو قبر کے اندر جانا ہی جانا ہے، چاہے اسے قبر میں دفن کیا ہی نہ گیا ہو۔ دیکھو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ہوائی جہاز میں جا کے مر گیا، اس کے جسم کے اعضاء کا پتہ نہ چلا، کوئی سمندر میں ڈوب کے مر گیا، کسی کو جانوروں نے کھا لیا، کوئی کسی طرح بھی ہو جائے، رب العزت اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تمہارے اپنے سامنے لا کر کھڑا کرے گا۔ ایک معروف حدیث بخاری شریف کی سنا کے میں خطبہ ختم کرتا ہوں۔ ایک ایسا ہی شخص بنی اسرائیل کا تھا، جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا کے راکھ کر دینا، آدھی راکھ سمندروں میں پھینک دینا اور آدھی راکھ ہواؤں کے اندر اڑا دینا، تاکہ رب العزت مجھے زندہ نہ کر سکے، اور اگر زندہ کر بھی لے تو میں اپنے آپ کو جلا کے اپنے آپ کو یہیں سزا دے دوں گا۔ یہ میں نے اس لیے وصیت کی ہے کہ میں دنیا میں بہت ہی گنہگار انسان تھا، میں بہت ہی بدکار انسان تھا، مجھے خوف لگتا ہے کہ میں رب کے سامنے کون سا چہرہ لے کے جاؤں، اور جاؤں گا تو یقیناً رب العزت مجھے بہت بڑا عذاب دے گا۔ اور جب وہ مرتا ہے اس کی اولاد اسے جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے، اللہ رب العزت نے سمندروں کو حکم دیا کہ اے سمندروں اس جلی ہوئی لاش کی راکھ کو لاؤ سامنے رکھو، اور پھر ہواؤں کو حکم دیا تم بھی اس جسم کی لاش کی راکھ کو لاؤ میرے سامنے رکھو۔ دونوں نے راکھ لا کر رکھ دیا، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر شے پر اللہ کی حکومت ہے، وہ قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ یہ معمولی سی معمولی چونٹیاں، ایک چونٹی جو ہماری نیندیں حرام کر دیتی ہے، ایک مچھر جو ہمارا سونا حرام کر دیتی ہے، یہ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں یہ سب اللہ کی فوج ہیں، اللہ کی لشکر ہے، اور یہ جب چاہے ان سے اپنے بندوں سے بدلہ لے سکتا ہے۔ ایک مچھر ہماری نیندیں حرام کر سکتا ہے، ایک کاکروچ ہمارے کھانے کے مزے کو کرکرا کر سکتا ہے، تو اللہ کی قدرت زمین کی ہر شے پر ہے۔ اللہ نے حکم دیا اور وہ ساری راکھ اکٹھا ہوئی، کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، اسے زندہ کیا، اور پھر پوچھا کہ بتا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ میں بہت زیادہ ڈر گیا، میں بہت زیادہ خوف میں آ گیا، میں بڑا گنہگار بدکار انسان تھا، میں نے سوچا کہ جب تو مجھے زندہ کر لے گا بہت بڑی سزا دے گا اور مجھے جہنم کی آگ میں دھونکائے گا، اس لیے مارے خوف سے میں نے اپنے آپ کو جلا دیا، میں نے اپنے آپ کو راکھ بنا دیا۔ رب العزت نے کہا میرے بندے واقعی تو نے میرے خوف سے ایسا کیا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ میں نے تیرے خوف سے کیا۔ اللہ خوش ہو جاتا ہے، میرے خوف سے کیا، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ذرا
سوچو اللہ اس بات پر قادر ہے جو جہاں جس حال میں مرے، جو جہاں جس حال میں موت کا شکار ہو جائے، اللہ قادر ہے کہ اسے زندہ کرے گا اور اسے عذاب سے دوچار کرے گا، اچھا ہے تو اسے نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو اس زندگی کے مختصر حالات سے گزر کر مختصر سی زندگی پانے کے بعد زیادہ سے زیادہ ہمیں قبر کی دنیا اور قبر کی زندگی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ایک لمبی مدت کی زندگی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد دیکھو سینکڑوں ہزاروں سال مر گئے، آج بھی وہ قبر میں ہیں۔ اگر وہ اچھے ہیں تو نعمتیں پا رہے ہیں، اور اگر برے ہیں عذاب سے دوچار ہیں۔ لمبی مدت ہے، اور پھر قبر کی دنیا سے ہٹ کر جب آخرت میں جاؤ گے تو وہ ہمیشہ کی زندگی رہے گی۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اس 50 سالہ زندگی کے لیے ہزاروں سالہ کی زندگی برباد نہ کرو۔ اس 50-60 سالہ زندگی کے لیے اپنے آنے والی ہمیشہ کی زندگی آخرت کو برباد نہ کرو۔ قبر کو یاد رکھو اور قبر سے نصیحت حاصل کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رہیں، اچھے اعمال اور اچھے کرتوت اور نمازی اور روزے کے ساتھ تمام عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے زندہ اور بسلامت رہیں۔ اللہ جب ہماری موت ہو، ہمارا خاتمہ ہو، تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات خطبے کے آخر میں ضروری اعلان یہ ہے